بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے ایک الجھتا ہوا اور سلجھتا ہوا معاملہ پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں، جس کو اوقاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اوقاف کے سلسلے میں پہلے ہم سب یہ سمجھ لیں کہ اوقاف ہے کیا۔ اوقاف اس جائیداد کو کہتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد نے حالات اور وقت کے اعتبار سے اللہ کے نام وقف کر دیا، اللہ کی ملکیت میں دے دیا۔ کہیں مساجد کے لیے وقف زمینیں کر دی، کہیں مدارس کے لیے وقف کر دی گئی، کہیں قبرستان کے لیے، کہیں اور کسی فلاحی کاموں کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اس زمین کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اور وہ اس کے فائدے سے الگ ہو گیا کہ اب ہم کو اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس زمین کو اللہ کے راستے میں دیا ہے اس کے لیے استعمال ہو۔ مثلاً مسجد کے لیے اگر وقف کی گئی ہے تو اس میں مسجد تعمیر ہو اور عبادتیں کی جائیں۔ اگر ہم نے مدارس کے لیے وقف کی ہیں اس میں تعلیم گاہوں کی تعمیرات ہوں اور تعلیم کا کام ہو۔ اگر ہم نے قبرستان کے لیے زمینیں وقف کی ہیں تو اس میں میت کے دفن کرنے کا کام کیا جائے۔ اسی طرح اور فلاحی کاموں کے لیے اگر ہمارے آبا و اجداد نے زمین اور جائیداد کو وقف کی ہے تو اس کے منشے کے مطابق وہ زمین اور وہ جائیدادیں استعمال ہونی چاہیے۔ لیکن حالیہ دنوں میں حکمراں طبقہ کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو اوقاف کی جائیداد ہیں، جو زمینیں ہیں، اس میں ترمیم کی جائے اور 2013 کے ایکٹ میں تبدیلی لائی جائے اور اس کی قانونی حیثیت کو کمزور کر دیا جائے، اس کی نوعیت کو بدل دیا جائے تاکہ اس کی حفاظت نہ ہو سکے اور اس کا فائدہ ہم سبھوں کو نہ مل سکے۔ آج یہ کوشش ہو رہی ہے، اس سلسلے میں بل بھی پاس کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں ترمیم کر کے اس کو بدل دیا جائے، کمزور کر دیا جائے تاکہ حکومت کو بھی یہ زمین حصول کرنے میں آسانی ہو جائے اور غیروں کو بھی ہڑپنے میں آسانی ہو جائے اور ہم لوگوں سے یہ زمین اور یہ جائیدادیں چھین جائیں۔ آج یہ کوشش ہو رہی ہے جس کے پیش نظر مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور ہمارے ہندوستان کے تمام علماء کرام کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں ہم لوگ بیدار ہو جائیں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بیدار مغزی کا ثبوت دیں، اس کی حفاظت اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ہم لوگ کوششیں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگ بیدار مغزی کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہمارے آبا و اجداد نے ان زمین اور ان جائیدادوں کو وقف اس لیے کیے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں پہلے درجے میں صدقہ جاریہ کا نمبر آتا ہے کہ اگر مرنے والا اپنی زندگی میں کہیں زمینیں وقف کی ہیں، مسجد کی تعمیر کی ہے، مدارس کی تعمیر کی ہے، کہیں فلاحی کاموں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، خطیر رقمیں اگر اس میں لگائی ہیں تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ صدقہ جاریہ یا وہ زمین اس دنیا میں رہتی ہے، یا وہ مسجد یا وہ مدارس یا وہ مکاتب یا وہ قبرستان اس دنیا میں جب تک وہ چیزیں رہتی ہیں، وقف کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اور اس کا اجر اسے ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ اگر
کوئی نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر مرا اور اس دنیا سے گیا، تو جب تک وہ نیک صالح اولاد اس دنیا میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس کو نجات ملتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب علم کچھ تعلیمی کام کر کے گیا، اپنے بے شمار شاگردوں کو چھوڑ کر گیا، کوئی علمی کتاب لکھ کر گیا، تو جب تک وہ کتابیں، جب تک ان کے شاگرد اس دنیا میں رہیں گے، اس وقت تک اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ انہی حدیث کی بنیاد پر ہمارے آبا و اجداد نے قدیم زمانے سے وقت اور حالات کے اعتبار سے اپنی قیمتی زمینیں اللہ کے راستے میں وقف کی ہیں، اور مساجد، مقابر اور مدارس کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ کافی زمینیں ہیں۔ آج حکمراں طبقہ کی طرف سے ان اوقاف پر قبضے کی بات ہو رہی ہے، اور 2013 کے قانون میں رد و بدل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ ان کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے اور اس کی حفاظت غیر یقینی ہو جائے۔ آج یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اوقاف کے سلسلے میں ہم لوگ بیدار مغزی کا ثبوت دیں، اور ہم لوگ متحد اور متفق ہو کر اس کی حفاظت کے لیے، اس کی صیانت کے لیے ہم لوگ آگے آئیں، اور حکمراں طبقہ کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو ناکام کریں، اور ان کی سازشوں کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں، بلکہ ہم لوگ جہاں تک ہمارے بس میں ہے، ہماری طاقت ہے، ہم احتجاج کے ذریعے اس کو ہم ناکام کریں اور اس کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے یہ درخواست کی ہے کہ جمعہ کے خطبے میں خاص طور پر اس کو موضوع بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اوقاف کے موضوع پر بات کی جائے، لوگوں کو بیدار کیا جائے، اس کی حفاظت، اس کی صیانت کے لیے لوگوں سے درخواست کی جائے کہ اس معاملے میں ہم لوگ متحد اور متفق ہو کر ہم لوگ آگے آئیں، اور جہاں تک ہماری طاقت ہو، جہاں تک ہمیں قوت ہے، ہم اس سلسلے میں اپنی طاقت کا استعمال کریں، زبان کے ذریعے اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ہم اس میں آگے بڑھیں، تاکہ جو حکمراں برسر اقتدار طبقہ کی طرف سے جو رد و بدل اور 2013 کے ایکٹ میں ترمیم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور ہمارے احتجاج، ہمارے اتفاق، ہمارے اتحاد کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ طبقہ ابھی بیدار ہے، اپنے حقوق کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم لوگ یہ شکل اپنائیں گے، اس طرح کی کوششیں کریں گے، تو انہیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو کوشش کرنے جا رہے ہیں شاید ہم ناکام ہو جائیں گے، اس لیے وہ قدم پیچھے ہٹا لے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سبھوں کا حامی و مددگار ہو جائے، اور اوقاف کی حفاظت کرے، اوقاف کی صیانت کرے، اور اس سے جو فوائد ملنے والے ہیں وہ ہم سبھوں کو ملے، کسی غیر کو نہ ملے، کوئی غیر اس کو نہ ہڑپ لے، حکمراں طبقہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر کہیں وہ اس کو اپنے تحویل میں نہ لے لیں۔ اللہ سے ہم لوگ دعائیں بھی کریں، گرائیں بھی، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہو جائے تو پوری دنیا کوشش کر لے، انشاءاللہ تعالی وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا، کامیابی ہمیں ملے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاص للہیت کے ساتھ اوقاف کے سلسلے میں اس کی حفاظت، اس کی صیانت کے لیے
ہم لوگ بیدار ہوں اور قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو بھی آپ آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارا حامی اور مددگار ہو جائیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں، تاکہ ان ضروری باتوں کی جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، جس کا ثواب اور جس کا اجر انشاءاللہ تعالی ہم سبھوں کو بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔